الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر، آج ہم آپ احباب کے سامنے فریق مخالف شیعہ مذہب کی 9 ربیع الاول کے حوالہ سے ایک من گھڑت کہانی اور شیعہ مذہب کے کچھ افسانے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کے حوالہ سے شیعہ مذہب کا کیا موقف ہے اور شیعہ مذہب میں کیا بات مشہور ہے. اگرچہ اس بات کا خود شیعہ مذہب کے معتبر مصنفین نے رد بھی کیا ہے. 9 ربیع الاول کو شیعہ مذہب ایک عید مناتا ہے، جس عید کا نام عید زہرا کے نام سے جس کو منسوب کیا جاتا ہے. اور شیعہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دن سیدنا عمر بن خطاب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور سسر رسول اور داماد بطول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، جبکہ امت مسلمہ کے اور شیعہ مذہب کے معتبر مورخین کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام ہے. اور جس طرح شیعہ مذہب کی ایک حقیقت رہی ہے کہ شیعہ مذہب ہمیشہ کوئی نہ کوئی افسانہ بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے شیعہ مذہب نے 9 ربیع الاول کے حوالہ سے ایک یہ بھی افسانہ گھڑا کہ اس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو لہٰذا اس دن عید زہرا منائی جائے اور فرحت زہرا، اور اس دن خوشی منائی جائے. اور بابا شجاع کے نام سے شیعہ مذہب اس کو یاد کرتا ہے. اور اس بارے میں شیعہ مذہب نے ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ 9 ربیع الاول کو اس تاریخ کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہر سال اس دن خوشی مناتی تھی. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس تاریخ کو شیعوں کے 12ویں امام، جس کو یہ امام مہدی کہتے ہیں، دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور اسی دن ان کے پاس امامت چلی گئی، یعنی ان کے باپ کی وفات 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور 8 ربیع الاول کے بعد آخری امام منصب امامت پر آئے، تو لہذا اس وجہ سے اس دن کو خوشی سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس کو عید زہرا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. اس تاریخ کو شیعوں کے 12ویں امام، جس کو یہ امام مہدی کہتے ہیں، کہ وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے. اور اسی طریقے سے ملا باقر مجلسی نے خود ان روایات کا انکار کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن شیعوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ 9 ربیع الاول کو عید منائی جائے. سب سے پہلے ہم فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے چند حوالہ جات پیش کریں گے اس بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ شیعہ مذہب کی حقیقت کہ شیعہ مذہب اس دن میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں،
یہ میرے سامنے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام انوار نعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 96 پر یہ روایت موجود ہے۔ کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ العید الاعظم سب سے بڑی عید ہے، اور اس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا۔ اور بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک حضرت خدیجہ سے اس دن میں ہوئی تھی۔ تو یہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب انوار نعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر یہ روایت موجود ہے اور اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب شیعہ مذہب کے معتبر مصنف ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ وجمہور الشیعہ یزعمون ان فیہ قتل عمر بن الخطاب ولیس بصحیح، کہ جمہور شیعہ کا یہ موقف ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس سے آگے نقل کرتا ہے کہ والمشہور بین الشیعۃ فی الامصار والاقطار، کہ شہروں میں اور زمانوں میں یہ بات شیعوں کے درمیان ہمارے زمانے میں یہ بات مشہور ہے کہ ھذا ہوا انہ الیوم التاسع، کہ حضرت عمر بن خطاب کا قتل 9 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام بہار الانوار ملا باقر مجلسی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 119 پر یہ حوالہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام ذات المعاد ملا باقر مجلسی اس نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے کہ شیعہ کے ہاں مشہور یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 9 ربیع الاول کو قتل ہوئے، اس لیے شیعہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 404 پر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 199 پر واضح طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے، اقول کہ میں کہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، والناس، اسی وجہ سے لوگ اس کا نام عید بابا شجاع الدین بھی کہتے ہیں، کہ اس کا نام لوگوں نے عید بابا شجاع الدین رکھا ہے۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب جلد بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 199 پر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام سلونی قبل ان تفقدونی، محقق حضرت علامہ الشیخ محمد رضا الحکیمی، ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، اس میں بھی ایک روایت موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب انوار نعمانیہ
اس میں ایک طویل روایت کو نقل کیا گیا ہے جس کو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں بھی نقل کیا ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق اگر اس چیز کو دیکھا گیا جائے کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق 9 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے، اس کا مقصد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی کرنا ہے، اور اسی بارے میں ایک افسانہ بنا کر شیعہ مذہب نے امت مسلمہ کے سامنے ایک جھوٹ پھیلاتے ہوئے اس کو بابا شجاع کا نام دے کر اور عید زہرا فرحت زہرا کا نام دے کر بیان کیا ہے۔ اور اس بارے میں ملا باقر مجلسی نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کی سند کو بھی بیان کیا بہار الانوار جلد نمبر 31 میں، اور اس مکمل روایت میں شیعہ مذہب کے اس بہت بڑے مصنف نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے امام حسن عسکری کے پاس گئے اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، تو اس بارے میں ہم نے پوچھا، اور اس سے پہلے ایک روایت نقل کرتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا، ہم نے جا کر دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کہ ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کر بتایا کہ امام غسل کر رہے ہیں تاکہ عید منائیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ آج کون سی عید ہے، تو بتایا آج ہمارے شیعوں کی عید ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دوسرا واقعہ بھی بیان کیا ہے، اور اس میں بھی کہ ہم امام کے پاس اس بارے میں پوچھنے کے لیے گئے کہ 9 ربیع الاول کے بارے میں معلومات کریں، تو امام نے اس کے اوپر ایک طویل واقعہ سنایا۔ جیسے شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں میں ائمہ کے واقعات اور جھوٹ پھیلے پڑے ہیں، تو اسی طرح ایک جھوٹ بنا کر امام نے پھر اور بھی پیش کیا جس کو شیعہ مذہب نے منسوب کیا ہے اپنے ائمہ کی طرف، کہ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے بتایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی امام خود بھی صحابہ کرام سے اس بارے میں سیکھتے تھے اور ان سے روایات کرتے تھے۔ تو امام نے بتایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور ان کے پاس حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کھلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج خوشی کرو، آج تمہارے لیے خوشی عید کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف اس سے آگے نقل کرتے کرتے ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ اس سے آگے امام نے شیعہ مذہب کو عام اجازت دے دی، یعنی شیعہ مذہب کے لیے یہ کہا کہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے اور اس سے آگے شیعہ مذہب نے خود اس بارے میں بیان کیا ہے کہ اس دن شیعہ عید کیسے مناتے ہیں، کہ خود اسی روایت میں موجود ہے
نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کہ شیعہ ایک ایسا گندا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں جبکہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا کل قیامت والے دن اس کے پاس موجود ہوگا اور اس کو حاضر کیا جائے گا. وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو بھی عمل ہوگا اس کو کل قیامت والے دن حاضر کیا جائے گا اور کسی چھوٹے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر نیک عمل کیا فرمایا اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اگر کسی نے برا عمل کیا اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. جبکہ شیعہ مذہب نے ائمہ نے شیعہ مذہب کو اس دن میں عید منانے اور اس کے ساتھ ساتھ اس قدر اجازت دے دی کہ اگر شیعہ زنا کرتے رہیں، ویسے تو ان کے ہاں زنا پہلے سے ہی عام ہے کہ متع کے نام سے، لیکن اس دن میں ماں بہن بیٹی جس سے بھی اپنا منہ کالا کرتے رہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس دن کوئی ان کی خطا ہی نہیں لکھی جاتی. جبکہ پہلے بھی شیعہ مذہب کے ائمہ نے ان کو عام اجازت دے رکھی ہے کہ آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں آپ کے گناہ ناسبیوں کے سر پر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے آپ کثرت سے گناہ کرتے رہیں. جب ائمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی شیعہ تو شراب پیتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں اور اسی طرح زنا کرتے ہیں، اسی طرح سارے یہ برے کام کرتے ہیں، برے فعل کرتے ہیں، تو اماموں نے اس حالت میں ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ ان 3 دنوں میں اگر شیعہ سیدزادیوں سے شیعہ اپنے ائمہ کی ماؤں بہنوں سے بھی متع کرتے رہیں تو کوئی ان کی غلطی کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. یہی روایت ہے. اور شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، اس میں مقتل عمر و کیفیت قتل ہی اور ان کے قتل کی کیفیت یہ عنوان ہے، باب ہے. اور اس باب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے جو روایت میں نے پہلے ذکر کی ہے، اور اس میں آگے نقل کیا گیا ہے کہ وَأُمِرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے کرام کاتبین کو حکم دیا ان یرفعوا القلم کہ قلم کو اٹھا لو عن الخلق کلهم تمام لوگوں سے 3 ایام من ذلك اليوم، اس دن سے لے کر 3 دنوں تک شیعہ کے کوئی گناہ نہیں لکھنے، کسی آدمی کا کوئی گناہ نہیں لکھنا. یعنی یہودیوں میں بھی ایسا نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی ایسا نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی ایسا نہیں ہے، سکھوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عمل تم کرتے رہو اس کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں ملے گی. کسی کا موقف اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف شیعہ مذہب ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان 3 دنوں میں تم جو بھی عمل کرتے رہو گے تمہیں سزا نہیں ملے گی اور اس سے تمہاری قلم جو ہے اٹھا لی گئی اور تمہارا کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا. وَلَا أَكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ خَطَايَاهِمْ، اور نہیں لکھا جائے گا ان کے اوپر کچھ بھی ان کے گناہوں سے. کرامت اللہ کا، اس کو بطور کرامت کے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی اور ان کے وسیع حضرت علی کی کرامت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے. یعنی کرامت ایسی ہے کہ زنا بھی عام ہو گیا، شراب بھی عام ہو گئی اور ہر چیز کی امام نے اجازت بھی دے دی اور بطور کرامت کے بیان کر دیا کہ یہ میری کرامت ہے جو حرام کرتے رہو کرتے رہو. تو ایسے امام اور ان اماموں کے بارے میں ایسا بیان، اور پھر شیعہ کا یہ مذہب دیکھیں کس طرح فریق مخالف نے اپنے لیے ایک من گھڑت عید بنائی اور پھر عید کے بدلے میں من گھڑت طور پر ایسا ائمہ کے خاتے میں ایسا کام منسوب کر دیا جو بالکل شریعت کے مخالف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے امام ہمیں شریعت سکھانے آئے تھے. اور امامت ہوتی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو شریعت سکھائے، جبکہ اماموں نے تو لوگوں کو شریعت کی بجائے کچھ اور سکھایا کہ تم یہ کرتے رہو. یعنی جو کسی غیر مسلم مذہب میں بھی نہیں ہوتا تو شیعہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنے ائمہ کے خاتے میں لگا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے امت مسلمہ کہتی ہے کہ غلیظ ترین بدترین اور اس جیسا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس برے مذہب کی حقیقت سے واقف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.